شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کائنات کی حقیقت۔ کائنات سے متعلق 3 نکات قرآن پاک میں واضح کیے گئے ہیں۔ اول، انسان کی طرح ہر شے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ دوم، اس کائنات کا نظام اللہ کے تعین کردہ اصول سنت اللہ یا فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ سوم، یہ دنیا انسان کے استعمال اور تصرف کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس طرح انسان کے لیے آزمائش کا سامان بھی بہم پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے متعلق قرآن پاک کے صفحات بڑھے ہوئے ہیں جن کا احاطہ اس مختصر سی بات چیت میں ممکن نہیں۔ صرف چند صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو اس کائنات کی واحد خالق، مدبر و آقا ہے۔ اللہ نہ جسم رکھتا ہے اور نہ جسمانی حاجات، چونکہ اس کی مثال موجود نہیں اور اس کی ذات کا ادراک حواس کے لیے ممکن نہیں، اس لیے اللہ کا کوئی واضح تصور کوئی ذہن ترتیب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ خالق و آقا ہونے کے ساتھ عادل و رحیم بھی ہے۔ اس کی صفات ربوبیت، عدل اور رحم ہی کی بنا پر کائنات میں تنوع کے ساتھ ساتھ توازن و اعتدال ہے۔ وہ جس طرح جسمانی زندگی کا رب ہے اسی طرح اخلاقی روحانی زندگی کا بھی رب ہے۔ اس لیے اس کی صفات ربوبیت کا اور صفت عدل کا بھی تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو راہ ہدایت دکھاتا۔ چنانچہ اس نے وحی کے ذریعے یہ راہ منکشف کی اور صفت عدل کی بنا پر یوم آخر میں اچھے اور برے کام کا بدلہ دے گا۔ اب ذرا اس الہامی تمدن کے عناصر ترکیبی کا تجزیہ کر کے دیکھیے کہ ان کا انسان کی عقلیت اور نفسیت اور اس کے اخلاق و اجتماع پر کیا انقلاب انگیز اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس عالم کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ نہ تو بے بادشاہ کی سلطنت ہے اور نہ چند بادشاہوں کی مشترکہ سلطنت، بلکہ اس کا ایک ہی مالک ہے جو اس کا خالق و ثانی بھی ہے اور مدبر و حاکم بھی۔ اس کا سب سے پہلا اثر ذہن انسانی پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا کے بندے ہونے کی حیثیت سے قبائل اور اقوام کی تقسیم ظاہری اور سطحی معلوم ہونے لگتی ہے اور انسانیت کے ایک وحدت ہونے کا یقین راسخ ہو جاتا ہے۔ اس عالم میں زندگی کے بامقصد ہونے کا خیال اور آخرت کا احساس عمل کی اصلاح کا عظیم ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ عیش و تفریح میں وقت ضائع کرنا برا معلوم ہوتا ہے۔ ظلم و ناانصافی سے طبیعت گھبراتی ہے، احساس ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ انسان کا قتل تو بہت بڑی چیز ہے۔ معمولی ایذا رسانی پر ضمیر پر بار گزرتی ہے۔ خلافت اور نیابت کا تصور حاکم کو منمانی کارروائی سے باز رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مخلوق خدا کا مالک اور آقا نہیں بلکہ خدا کا امین اور بندوں کا خادم سمجھتا ہے۔ وہ ہر لمحہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ کہیں اس کے ملک میں ظلم و زیادتی راہ نہ پا جائیں۔ عدل و انصاف کے نفاذ کے لیے وہ ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ خلافت اور آخرت کے تصور سے جو احساس ذمہ داری انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کی چند مثالیں الہامی تمدن کے 2 ادوار سے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک جلیل القدر خلیفہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران تھے، موٹا جوٹا پہنتے اور روکھا سوکھا کھاتے۔ اگر کوئی شخص لذیذ کھانا پیش کرتا تو پوچھتے کہ کیا سب مسلمان یہ کھاتے ہیں یا کھا سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ملتا تو کھانا واپس کر دیتے۔ کسی گھوڑ دوڑ میں ایک مصری نے کہا، واللہ میرا گھوڑا آگے ہے۔ قریبی گورنر مصر کا ایک بیٹا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے مصری کے یہ کہنے پر ایک تماچا مارا اور کہا، لو ایک شریف زادے کا یہ تماچا۔ اس مصری نے مدینہ پہنچ کر خلیفہ سے شکایت کی۔ خلیفہ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ جب وہ آ گئے تو مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ مار اس شریف زادے کو۔ جب وہ لڑکا مار چکا تو کہا، اب یہی کوڑا باپ کے سر پر گھما، اس لیے کہ اس لڑکے نے تجھ کو جو تماچا مارا وہ اسی کی وجہ سے مارا تھا۔ پھر آپ نے گورنر سے کہا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنایا حالانکہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ ایک اور خلیفہ کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ سرکاری کام کے لیے جو شمع جلتی تھی اس کی روشنی سے ذاتی کام نہ لیتے۔ اگر کوئی ذاتی گفتگو چھیڑ دیتا تو فوراً اس کو گل کر دیتے اور اپنا ذاتی چراغ منگوا لیتے۔ یہ ہے وہ مختصر سا خاکہ جس پر الہامی تمدن قائم ہوتا ہے۔ اس میں نہ حصی تمدن کی اغراض پسندی ہوتی ہے اور نہ اشراقی تمدن کا ترک دنیا۔ نفع پرستی کی بجائے چند مستقل اخلاقی اصول ہیں جو وسیع تر انسانیت کے حق میں ہر طرح سے مفید ہیں اور جن کی پابندی ہر صورت میں ضروری ہے، خواہ حالات سازگار ہوں یا ناسازگار۔ ترک دنیا اسلام کی نظر میں ایسا ہی برا ہے جیسے دنیا کی مصروفیات میں غرق ہو جانا اور خدا کو بھول جانا۔ اسلامی معاشرتی
زندگی کی اصلاح چاہتا ہے، اس کی بے یقینی نہیں۔ اس لیے اس نے صاف طور پر اعلان کیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرہ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے جو نفس کشی اور آدم بیزاری کا لازمی سبب ہے۔ اوپر کی ساری بحث سے ہم بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عقلی تنقید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے بنیادی مسائل کا حل صرف وحی اور رسالت کے ذریعے ممکن ہے، اور ان مسائل کے مختلف جوابات پر تمدن کی جو امارات تعمیر ہوتی ہیں ان میں سب سے مستحکم اور صحت مند اور لیاقت بخش وہ تمدن ہے جس کی بنیاد وحی اور الہام پر ہے۔